بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فعن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواہ الترمذی. حمد و صلات کے بعد میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ 40 نوویہ کی 19ویں حدیث ہے. یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور جیسا کہ گزر چکا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے کا شرف حاصل ہے، اور یہ ان 4 عبداللہ نامی اشخاص میں سے ہیں جن کی ایک اصطلاح بنی ہے عبادل اربعہ، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی رکھتے ہیں، اور مفسر قرآن کے نام سے بھی یہ معروف ہیں. انہی سے یہ حدیث مروی ہے، اور اس حدیث کے اندر بڑی قیمتی بڑی عظیم باتیں بتائی گئی ہیں. ہمیں ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، یعنی آپ کے سواری پر پیچھے سوار تھا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سفر کا موقع رہا ہوگا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ سوار تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا: یا غلام، اے بچے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت بڑے نہیں تھے، چھوٹے عمر کے تھے. انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھلاؤں گا، چند کلمات کی تعلیم تمہیں دوں گا. احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور پھر آگے کہا: اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنی ہو اللہ سے مانگو، جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگو. اور یار یہ یقین کر لو، یہ اپنے دل میں بٹھا لو کہ اگر دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھا ہو جائیں اور آپ کو کوئی چیز فائدہ پہنچانا چاہیں جسے اللہ رب العالمین نے آپ کی قسمت میں نہیں لکھ رکھا ہے، تو پوری دنیا کی طاقت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کی قسمت میں فائدہ لکھا ہے تو پوری دنیا کی طاقت آپ کو وہ فائدہ دینے سے روک نہیں سکتی ہے. اور جو اللہ رب العالمین نے آپ کی قسمت میں نقصان، تکلیف، بیماری، مصیبت، بلا، پریشانی، وبا لکھ دیا ہے، پوری دنیا کی طاقت مل کر اگر اسے دفع کرنا چاہے، اسے ہٹانا چاہے آپ سے، تو وہ ہٹا نہیں سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی حفاظت کرو، آپ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ رب العالمین کو فراخ کے ایام میں اور نعمت والے ایام میں، کشادگی کے ایام میں اور صحت و تندرستی والے ایام میں اللہ کو پہچانو. اللہ آپ کو مصیبت اور پریشانی والے ایام میں یاد کرے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ پہچانے گا. اور یاد رکھو، جو چیزیں آپ کی قسمت میں نہیں ہیں وہ چیز آپ کو نہیں پہنچ سکتی ہے، اور جو چیزیں آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہیں وہ ٹل نہیں سکتی ہیں. اور یاد رکھو کہ اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد صبر کرنے پر آتی ہے، اور مصیبت اور بیماری اور پریشانیوں سے نجات اللہ رب العالمین دیتا ہے. اور یاد رکھو کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہی آسانی ہے. یہ عظیم حدیث ہے میرے بھائیوں. اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہمیں بتلائی گئی ہیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ کی حفاظت کرو. کیا اللہ کو کسی چیز کا خوف ہے؟ کیا اللہ کسی چیز سے ڈرتا ہے؟ کیا اللہ کسی کا محتاج ہے؟ تو یقیناً ایک مسلمان، ایک مومن کا جواب ہوگا کہ نہیں، اللہ تو ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے.
کائنات کے اندر ایک ذرہ اور ایک پتا اللہ کی مرضی اور مشیت کے خلاف ہل نہیں سکتا ہے، تو اللہ کو کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ میرے بھائیوں کہ اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ کے احکام کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے آپ کو اور ہمیں روکا ہے اس سے آپ باز رہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کی جان، آپ کے مال اور آپ کے دین، ہر چیز کی حفاظت فرمائے گا اگر آپ اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ زندگی میں گمراہ کرنے والے جو انسان کے ذہن و دماغ میں شبہات آتے ہیں، شرک و بدعات جو انسان کے آخرت کو تباہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو حرام خواہشات ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، بشرطے کہ انسان اگر اللہ کے دین کی حفاظت کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اسے ایمان پر موت بھی دے گا۔ وفات کے بعد عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کو اور اس کے اہل و عیال کو آفات سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دھن دولت میں برکتوں کا نزول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، چوری سے، ڈکیتی سے، آتش زنی سے، اسی طریقے سے دیگر جو دنیا میں آفتیں اور آسمانی اور قدرتی بلائیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اللہ کے احکام اور شریعت کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جس طریقے سے سورہ کہف کے اندر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں یہ ذکر موجود ہے کہ خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا تو بعد میں جواب دیا تھا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے جن کا باپ نیک انسان تھا۔ تو نیک انسان لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین ہر قسم کی بلا سے، وبا سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے دین اور شریعت کو ضائع اور برباد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی اور اس کے احکام کی، اس کے محرمات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو بھلا دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن اللہ فرماتا ہے نسوا اللہ فنسیہم، لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا۔ تو یہ الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا آپ کا عمل ہوگا ویسا آپ کو بدلہ ملے گا۔ اسی طریقے سے دوسری آیت اللہ فرماتا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ جب لوگ ٹیڑھے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، یعنی راہ راست سے ہٹ گئے، دین کو چھوڑ دیا، اللہ کی حدوں کو پامال کیا، اللہ کی عظمتوں کا کوئی خیال نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو موڑ دیا، ٹیڑھا کر دیا، اور حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان خوشی کی امید رکھتا ہے تو ان سے بھی اسے تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بیوی بچے اور نوکر چاکر سب اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گاڑیاں اور سواری بھی اسے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا میرے بھائیوں کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے کو اللہ کو وہ اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ نیکیوں کی توفیق دے گا، بھلائی کی توفیق دے گا، اور ہر تنگی میں اللہ تعالیٰ کشادگی اس کے لیے نکالے گا، اور جب لوگوں کے سینے گھٹ رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر اطمینان اور سکون ڈال دے گا، اور ہر قسم کے خوف اور اندیشے سے اللہ تعالیٰ اسے بالا اور پاک اور دور رکھے گا۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سوال صرف اور صرف اللہ سے کرنی چاہیے، کسی مخلوق کے سامنے ہمیں اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کیونکہ اس میں انسان کی اپنی ذلت ہے، اور وہ اپنی غریبی اور ذلت کا، محتاجگی کا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے اظہار کر رہا ہے، اور خاص طور سے ایسی چیز جس میں بندہ طاقت نہ رکھنا ہو۔ البتہ اگر انسان پریشان حال ہے تو اپنے کسی انسان دوست سے، کسی بھائی سے مساعدہ اور تعاون مانگ سکتا ہے جس کی وہ طاقت اور قوت رکھ رہا ہے۔ بغیر قوت اور طاقت کے اس سے قوت مانگنا، مدد مانگنا اور اس سے مساعدہ طلب کرنا یہ جائز اور حلال نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ مخلوق سے سوال کرنے میں 3 خامیاں اور 3 برائیاں ہیں۔ ایک تو غیر اللہ کے سامنے غریبی اور محتاجی کا اظہار ہے، جو شرک کی ایک صورت ہے۔ یعنی انسان اگر جا کر عاجزی کا، بے بسی کا اور اپنی محتاجگی کا اظہار کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنی ذلت اور محتاجگی اس کے سامنے اظہار کر رہا ہے، اور خاص طور سے اگر اس کا تعلق ایسی چیز سے ہو جس کا سامنے والا طاقت نہ رکھ رہا ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دوسری خامی اور دوسری برائی اس کے اندر یہ ہے کہ جس سے سوال کیا گیا ہے اس کو تکلیف پہنچانا جو مخلوق پر ظلم کی ایک صورت ہے۔ بسا اوقات وہ چیز ہے وہ انسان پسند نہیں کر رہا کہ اس سے کوئی مانگے، تو گویا کہ اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور تیسری چیز غیر اللہ کے سامنے ذلیل ہونا، خود اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ انسان کو محنت مشقت کرنا چاہیے اور اپنے روزی اور اپنے اہل و عیال کی روزی کا بندوبست خود انسان کو کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانا چاہیے، اپنے آپ کو ذلیل کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر انسان محتاج ہے اور سامنے والا آپ کی طاقت مساعدے پر تعاون پر طاقت رکھتا ہے تو اس سے مانگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث میں اللہ ہی سے مدد نہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی دوسرے سے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، سوال کرنا ہے تو بھی اللہ سے سوال کرو، اور مدد مانگنا ہے تو بھی اللہ ہی سے مدد مانگو۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ ایسی چیزوں کا حریص بنو جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اور مدد طلب کرو اور عاجز نہ بنو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی تاکیدی وصیت کی تھی، اور کہا تھا کہ اے معاذ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر اور تیرے شکریہ ادا کرنے پر اور اچھی طریقے سے تیری عبادت کرنے پر، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ تو گویا کی مدد یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں کہ انسان اللہ سے مدد مانگے، اور ایسے ہی انسان اپنی ہر نماز میں، چاہے وہ نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، وتر نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، ضحیٰ کی نماز ہو، فرض نماز ہو، عید کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، غرضے کی کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا کہ اللہ سے عہد کرتا ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ مولا جب بھی مدد مانگنی ہوگی میں اللہ تجھ سے ہی مانگوں گا۔ اب اگر انسان اس وعدے کا خلاف ورزی کرے اور غیر اللہ سے جا کے مدد مانگے، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی بلا اس کے اوپر آ گئی، تو غیر اللہ کے جا کر دروازہ کھٹکھٹائے، تو گویا کہ جو انسان اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی حدیث سے بھی پتہ چلا کہ دنیا میں بندے کو جو بھی نفع اور نقصان پہنچتا ہے وہ اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ جو بھی فائدہ، جو بھی نقصان انسان کو اس دنیا میں مل رہا ہے وہ اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور جو کچھ انسان کی تقدیر میں ہے پوری دنیا مل کر بھی اگر اسے ٹالنا چاہے تو اسے ٹال نہیں سکتی ہے۔ اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ ہی سے مدد چاہے، تنہا اسی سے سوال کرے، اسی سے عاجزی کرے، اسی کے سامنے اپنے محتاجی کا اظہار کرے، اسی کے سامنے گریہ آزاری کرے اور تنہا اسی کی عبادت کرے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، کہ اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ ہمیں کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی ہے سوائے اس کے جتنا اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہے، اور وہ ہمارا کارساز اور ہمارا مولا ہے۔ نیز اللہ رب العالمین نے یہ بھی قرآن میں فرمایا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ ہی خاص تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ بلکہ حدیث میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں بندوں کی تقدیر کو لکھ کر فارغ ہو چکا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ جیسا کہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کے بعد قلم کو حکم دیا کہ اے قلم لکھ،
اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت تک جو چیزیں ہونے والی ہیں سب کو تو ریکارڈ کر دے۔ تو گویا کہ 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری دعاؤں پر یا بعض شروط پر مقید ہیں کہ اگر بندہ یہ چیز کرتا ہے تو میں اس کے اوپر یہ مصیبت جو آنے والی ہے ٹال دوں گا۔ گویا کہ بعض چیزیں یہ سمجھ لیں کہ بین القوسین بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں بندے کو میں بیمار کروں گا، لیکن اگر یہ فلاں صدقہ کر دیا تو میں بیماری ٹال دوں گا، اگر یہ فلاں کام کر لیا، فلاں عبادت کر لیا، فلاں نیکی کر لیا تو میں یہ مصیبت اس کے اوپر نہیں لاؤں گا، اگر یہ دعا کر لیا تو میں یہ مصیبت نہیں لاؤں گا۔ بعض چیزوں کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا ہی انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ان تمام باتوں کا دھیان دینا چاہیے۔ ایسے ہی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص اپنی صحت و تندرستی، امن و عافیت اور خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے فرائض اور واجبات کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے محرمات سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پریشانی کے ایام میں، بیماری، خوف، مصیبت کے عالم میں اللہ اس کو یاد رکھتا ہے اور اسے ہر بلا اور ہر مصیبت سے اللہ اسے نجات دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت نبی یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جب انہیں نجات دیا تو کیا فرمایا؟ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر یہ اللہ کی عبادت گزار بندہ نہ ہوتا، اگر اللہ کا یہ عبادت گزار بندہ نہ ہوتا، اللہ کی تسبیح کرنے والا بندہ نہ ہوتا تو یہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ گویا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو دعا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا یہ بھی سبب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے اپنے پریشانی کے عالم سے پہلے اللہ کی عبادات، اللہ کے احکامات اور اللہ کی تسبیحات میں ہمیشہ اپنے وقت کو مشغول رکھتے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انہیں اس پریشانی کے عالم میں انہیں نجات دیا۔ لیکن جو انسان اپنے نعمت کے ایام میں، صحت و تندرستی کے ایام میں، خوشحالی کے ایام میں بغاوت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں پہ جٹا رہتا ہے اور اپنی طاقت اور اپنی عقل پر ناز کرتا ہے، اپنی جوانی پر اور اپنی خوبصورتی پر، اپنے تمام اعزاء اور اقارب پر وہ فخر کرتا ہے اور اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اور جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اسے بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو بھولا ہوا تھا۔ اور اس کے لیے فرعون کا واقعہ ہمارے لیے بڑا ہی عبرت اور سبق کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس نے دعا کیا تھا کہ اللہ میں بنو اسرائیل جن پر ایمان لائے ہیں، موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا؟ آل اب تمہاری باری آئی ہے، اب اللہ کو یاد کر رہے ہو، وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تم اللہ کے نافرمان تھے، ربوبیت کا دعویٰ کر رہے تھے، اللہ کے بندوں کو ستا رہے تھے، اللہ کا بھول کر تم یاد نہیں کرتے تھے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور زمین میں تو فساد برپا کرنے والا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے شخص کی جو سرکش رہے اپنے فراخی کے ایام میں اور دیگر ایام میں، اور مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں بندوں کو یاد نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث سے ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ فتح اور غلبہ نصیب کرتا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ بشائر اور خوشخبریوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور صبر کرنے سے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کا ہمارے نامہ اعمال میں انبار لگا دیتا ہے، اور صبر سے بے شمار فائدے ایک مومن بندے کو ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے، وہ دشواریوں مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے اور اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب انسان پریشانی کے وقت، ہر وقت، آسانی کے وقت بھی، پریشانی کے وقت بھی خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط سے تھامتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر پر آہو فغا نہیں کرتا ہے، تقدیر کو کوستا نہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کو لعن طعن نہیں کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یاد رکھو کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بچوں کو عقیدہ کی تعلیم، کہ جب بھی کوئی چیز مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ ہی تقدیر بنانے والا ہے، مصیبت دینے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، دنیا کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو بچوں کی تعلیم اور تربیت عقیدے کی بچپن سے ہی ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت کی کہ تم ایسا کرو گے تو اللہ کو ایسا پاؤ گے، دین کے پابند بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری رکھوالی کرے گا، اور تمہیں ہر نیک کام کی توفیق دے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دوران سفر ایک عبادت کی جگہ ہوتی ہے، اللہ دعائیں سفر میں قبول کرتا ہے۔ دوران سفر انسان کو اپنی قیمتی اوقات کو گانا سننے میں، میوزک سننے میں، ادھر ادھر کی بکواس کرنے میں، غیبت اور چغلی کرنے میں، اور ادھر ادھر کی لایانی اور فضول باتوں میں ضائع نہ کر کے انسان کو اچھی باتوں میں، عبادت میں، ذکر و اذکار میں، اور اپنے ساتھیوں کو یا اپنے بچوں کو اگر ساتھ میں سفر کر رہے ہیں تو انہیں دین کی تربیت کرنی چاہیے، دین کی تعلیم دینی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی عظیم حدیث تھی، ہمیں اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً اگر ہم نے اس حدیث پر کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا تو بہت ساری مصیبتوں سے ہم نجات پا جائیں گے، بشائر کے دروازے کھلیں گے، اور اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اس حدیث کے سے جو ہمیں مسائل معلوم ہوئے ہیں، ان مسائل پر، ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے مسلمانوں کو ایمان پر اور عقید توحید پر اللہ رب العالمین کو ثابت قدم رکھ، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان پر، اسلام پر قائم دائم رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔